بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی، آج کے درس اور سبق میں آپ حضرات اور احباب کی خدمت میں چوری اور غصب، چھیننے اور لوٹ لینے کے تعلق سے چوری کی مروجہ صورتیں پیش کی جا رہی ہے۔ بہت ہی اہم مضمون ہے۔ عنوان ہیڈنگ ہے چوری کی مروجہ صورتیں۔ چوری اور غصب کی جو مختلف صورتیں آج ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہے، اور اچھے خاصے پڑھے لکھے نمازی دیندار کہے سمجھے جانے والے اور مارکیٹ میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں جو مہذب کہے جاتے ہیں، ایسے افراد بھی ان میں مبتلا ہے۔ ہم اس کی چند صورتیں آپ کے سامنے اکابر اور بزرگوں کی لکھی ہوئی پیش کرنے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، ٹیلی فون ایکشن کے کسی ملازم سے دوستی گانٹھ کر دوستانہ تعلقات کر کے دوسرے شہروں میں فون پر مفت بات چیت نہ صرف یہ کہ کوئی عیب نہیں سمجھی جاتی، بلکہ اسے اپنے وسیع اور زیادہ تعلقات کا ثبوت قرار دے کر فخریہ بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ بھی ایک گھٹیا درجے کی چوری ہے اور اس کے گناہ عظیم اور بڑا گناہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ نمبر 2، بجلی کی سرکاری کھمبے سے کنیکشن لے کر کے مفت بجلی کا استعمال چوری کی ایک قسم ہے، جس کا رواج بھی عام ہوتا جا رہا ہے، اور یہ گناہ بھی ڈنک کی چوٹ کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، اگر کسی شخص سے کوئی چیز عارضی وقتی طور پر استعمال کے لیے مستعار لی گئی ہو اور وعدہ کر دیا گیا کہ فلاں وقت لوٹا دی جائے گی، لیکن وقت پر لوٹانے کے بجائے اسے کسی عذر کے بغیر اپنے استعمال میں باقی رکھا، تو اس میں وعدہ خلافی کا بھی گناہ ہے، اور اگر مقررہ وقت کے بعد اس کے استعمال پر دل سے راضی نہ ہو تو غصب کا گناہ بھی ہے۔ یہی حال قرض کا ہے کہ واپسی کی مقررہ تاریخ کے بعد قرض واپس نہ کرنا، جبکہ کوئی شدید عذر بھی نہ ہو۔ یہ وعدہ خلافی اور غصب دونوں گناہوں کا مجموعہ ہے۔ آج کے درس اور سبق میں بس اتنی ہی صورتیں، انشاءاللہ تعالی باقی صورتیں آئندہ کل پیش کی جائے گی۔ حق تعالی شانہ ہمیں جو کچھ بیان کیا گیا اس سے بچنے کی توفیق عطا فرماوے۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔